الحمدللہ لا محمود الا اللہ حمد نفسہ بنفسہ والصلاة والسلام علی خیر البریہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی افضلہم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ الکاملین والشہداء والصالحین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ فی القرآن العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وسلنگ روکو ذرا تھوڑی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ، ایک دفعہ سب احباب ذوق کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھ لیں، آپ بھی سارے پڑھیں، درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود سلام اور نعت کے بعد عزیزان مکرم بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر دوں گا، بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی تصنع اور بناوٹ اور قافیہ ردیف کے۔ یہ محفل پاک ہم نے اس اعزاز میں شروع کی تھی کہ یہ خانقاہ عالیہ قبلہ والد گرامی سید افضال حسین گیلانی کی زندگی میں ہی ہمارے وجود میں آئی تھی۔ 31 چیڑی والے کے گاؤں والے، زیرو کی کھرڑ فیملی اور ہمدانیہ والے، انہوں نے ایک خاندان نے، سارے مشترکہ خاندان نے مل کر ان کے نام یہ خانقاہ وقف کی تھی، اور جو پہلی ہی اس پہ مجلس منعقد کی گئی تھی وہ تھی رجب المرجب میں، یہ 31 آیا تھا مارچ، اور ہم نے جشن علی کے طور پر جو شروع شیخوں میں کیا تھا ہم نے جشن علی، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہاں اس کا جاری رہنا ممکن نہ ہو سکا، تو ہم نے اس ملحقہ خانقاہ میں وہ جشن علی کو یہاں پہ منتقل کر دیا۔ آج بھی اسی لیے اس ہستی کو خراج تحسین سب سے زیادہ پیش کیا گیا ہے۔ ایک تو پہلے قبلہ پیر عمران شاہ صاحب بخاری مدثر، آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، آ جائیں، آپ کا ادب کافی ہوگا، کافی دیر آپ نے نیچے بیٹھ گیا، اوپر آ جائیں تھوڑی دیر۔ اور یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں نا، یہ چھپ چھپا کر یہ آگے آ جائیں تو بہتر ہے۔ پیچھے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ پیچھے کیا سن رہے ہیں جی۔ جی، جہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ میں زیادہ منٹ آپ کا نہیں لوں گا، وقت نہیں لوں گا، چونکہ میری طبیعت بھی ناساز ہے اور بہانہ بازی مولویوں والی نہیں ہے کہ طبیعت بھی خراب اور بعد میں 5-6 محفل بھی پڑھ لی اور کافی طرح لمبا سفر بھی کر لیا۔ حقیقتاً طبیعت ناساز تھی اور زیادہ دماغ منتشر تھا سیر و سیاحت کی وجہ سے۔ کل 2 دن ہی پہلے دورہ ختم کر کے میں گھر پہنچا ہوں، اور دوسرا گلا تھوڑا سا میرا ڈسٹرب ہے کافی دنوں سے۔ نماز مغرب اثر ہم انشاءاللہ العزیز جامع مسجد اسی گاؤں میں حضاب میں پڑھیں گے سارے مل کے۔ سب سے پہلے تو محفل کا 2 جملوں میں مقصد سمجھ لیجئے کہ محفل میلادوں کی یا جس کیٹیگری کی بھی محفل ہو، جس عنوان کے ساتھ بھی محفل ہو، محفل کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کا اور تعلیمات اسلامیہ کا پرچار کیا جائے۔ جی، اگر تو یہ مقصد پورا ہوتا ہے محفل کرنے والوں کا بھی اور کروانے والوں کا بھی، تو سمجھ رہے محفل کامیاب ہے۔ اگرچہ لنگر فراواں نہ ہو، اگرچہ لوگ زیادہ نہ ہوں، اگرچہ نعت خواں ٹھاٹ باٹ والے نہ ہوں، اگرچہ روپیہ پیسہ زیادہ نہ اڑے، اگر یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ ایک مبلغ اور ایک داعی اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے محفل کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر سننے والوں نے گوش ہوش کے ساتھ بات سن لی اور اپنے پلے میں باندھ لی، میں کچھ پنجابی کی ورڈنگ بھی استعمال کر جاتا ہوں اردو میں، وہ آپ کی آسانی کے لیے، تو اگر پلے باندھ لی بات، تو پھر سمجھو کہ محفل میں آنے والوں کا اور محفل میں بلانے والوں کا، کھانے والوں کا، کھلانے والوں کا، بیٹھنے والوں کا، سننے والوں کا، سنانے والوں کا، تمام کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر یہ مقصد پورا نہ ہو سکا تو پھر سمجھیے کہ ہر چیز اکارت گئی۔
دوسری بات یہ ہے کہ محفل خلوص پر مبنی ہونی چاہیے، تصنع اور بناوٹ پر نہیں مبنی ہونی چاہیے۔ اس میں تکلف نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹی پن نہ ہو۔ جی تو اگر یہ چیز خلوص پر مبنی ہے تو آپ کی محفل کامیاب ہے، اگر آپ خلوص سے آ رہی ہیں تو پھر آپ کی محفل بھی اس چیز کا وہ رزلٹ، وہ ثمر نہ دے سکے گی جو پرخلوص محفل ایک دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں ابھی تمہیدی جملوں کے بعد اپنی بات کا آغاز شروع کر دوں گا۔ آج جس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، اس سے پہلے توحید اور رسالت کا تو ہمارا عنوان بنتا ہے نا کہ ہم بات کریں، تو اس کے لیے آج جو آیات پاک منتخب کی ہیں وہ ہیں سورہ فتح کی آخری آیات، جو اس طرح سے تقریباً شروع ہوتی ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، پاک ہے وہ ذات اور وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب اس کا میں تھوڑا سا ترجمہ کرتا جاؤں گا اور آگے آپ کو اس کے کلی طور پہ بھی بات ساتھ ساتھ ہی میرا ترجمہ کرتا جاؤں اور ساتھ ساتھ آپ کو بات سمجھاتا جاؤں، تو کہ توحید کا پرچار اسی طرح پہلے آئے گا اور رسالت کا بھی معاملہ طے ہوگا۔ والذی ارسل، اللہ گویا اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور تعارف کس انداز سے کرا رہا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ کسی کا کوئی تعارف، کسی کا کوئی تعارف نہیں۔ کوئی بھی بندہ ایجاد کرتا ہے، سائنسدان، تو ایجاد پہلے بنتی ہے، سائنسدان کا تعارف بعد میں بنتا ہے۔ بلب بڑی اچھی چیز ہے ایجاد کی، کسی نے انجن ایجاد کیا، کسی نے ریل ایجاد کی، کسی نے بجلی ایجاد کی، تو ایجاد کو دیکھ کر سائنسدان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، چیز کو دیکھ کر، اور پھر اس لیے ہم تعارف کرانے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے فلاں چیز ایجاد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنا تعارف پیش کر رہا ہے تو کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ جی، میں وہ اللہ ہوں جس نے رسول کو بھیجا ہے۔ یعنی اگر میرا تعارف پوچھنا ہو نا، یا میری ذات کی دلیل اتم دیکھنی ہو، یا برہان عظیم دیکھنی ہو، جی، یا کوئی روشن طریق دیکھنا ہو، جی، یا کوئی دلیل اعظم دیکھنی ہو، یا کوئی فتح مبین دیکھنی ہو میری ذات کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کو دیکھ لو، میری ذات سمجھ میں آ جائے گی۔ تعارف کا انداز ہے نا۔ کوئی نامور آدمی ہو جائے نا، ڈی سی او صاحب ہو جائیں، ابا جی بے شک کمزور ہوں، تو جا کے گیٹ پہ تعارف کرائیں گے میں وہ ہوں جو تمہارے صاحب کا ابا جی ہوں۔ ہاں جی، چونکہ ایجاد اس کے عہدہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بوالد سے بھی بڑھ گیا ہے۔ دلیل ایسی خدا کی آگے، حالانکہ چاند اللہ نہیں بنایا ہے، سورج اللہ نہیں بنایا ہے، سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن جب اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، میں خدا وہ ہوں جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اس کے دین کو تمام دین پر میں نے غالب کر دیا ہے، اور اس کا دین ہے ہر دین پر غالب ہو کر رہے گا۔ میں وہ خدا ہوں جس نے اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے۔ کسی گواہ کو بلانے کی، کسی دوسرے تیسرے میرے تیرے جیسے بندے کی گواہی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارا کچھ خود ہی میں نے کیا ہے، خود ہی میں نے رسول کو بھیجا ہے، خود ہی میں نے دین اسلام کو معتبر کیا ہے اور تمام دینوں پر غالب کیا ہے، اور خود ہی میں اس پر گواہ بھی ہوں۔ سمجھ بات آ رہی؟ محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ میری دلیل تو دیکھو، محمد ہیں اللہ کے رسول۔ یہ آیت ہی مبارکہ ہے، یہ تعارف اللہ ہی کرا رہا ہے، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے ایک لفظ بھی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی اس پر کافی ہے، محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہ جو مولانا صاحب محمد رسول اللہ ہے نا، یہ صوفی صاحب جملہ معترضہ ہے۔ یہ گواہی پہلی دلیل پر بھی ہے اور جو آگے آنے والی دلیلیں ہیں ان پر بھی یہ دلیل ہے۔ ہاں جی، خدا کی ذات پر بھی اللہ کہتا ہے کہ میں خود ہی دلیل ہوں، اور رسول کو میں نے ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس پر بھی میں خود ہی گواہ ہوں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، اس پر بھی میں خود ہی گواہ ہوں۔
کسی دوسرے تیسرے کی گواہی ڈالنی نہیں ہے اس میں. ہو سکتا ہے گواہ کل کو مکر بھی جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دھندا ہی ختم کر دیا. محمد رسول اللہ. اگلی بات سنیے، والذین، محمد تو محمد ہیں، والذین معہو، اور جو ان کے ساتھ ہیں نا ان کی مثال نہیں ہے. ہاں جی، والذین معہو، اور جو میرے محبوب کے ساتھ جڑ گئے ہیں نا ان کی مثال نہیں ہے. محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اگر میں اس آیت کی تفسیر میں بہت زیادہ ڈوبوں گا نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ معہو کا لفظ بہت خوبصورت ہے. یہ سورۃ توبہ میں بھی آیا ہے، جب صدیق اکبر نے کہا نا کہ یا رسول اللہ ہم غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اوپر کافر تھوڑا سا نیچے منہ کریں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق گھبراتے کیوں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. قرآن نے اب یہ ورڈنگ دوبارہ استعمال کیا، والذین معہو، میرے محبوب کے یار تو دیکھو جو اس کے ساتھ ہیں ہر وقت. اشداء علی الکفار، اور ان کی شان یہ ہے کہ کافروں پر بڑے بھاری ہیں. ورحماء بینہم، اور آپس میں اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ مثال نہیں ملتی. جتنے کافروں پر سخت ہیں اتنے ہی آپس میں نرم. میں نے آخری گرہ لگانی ہے اس کلام پہ، آپ ایک بات سنتے جائیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صحابہ کی صفات بیان کر رہا ہے. جو آپ اپنے محبوب کے اس کے ساتھ ہیں ان کی جو صفات بیان کر رہے ہیں، ایک تو وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں ہر وقت. دوسری شان یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحیم اور بڑے شفیق ہیں. وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا، اور جب تو انہوں دیکھو رکوع کرتے سجدین، اور جب سجدہ کرتے ہوئے تم ان کو دیکھو. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے تم ان کو دیکھو. اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں رکوعوں میں اور سجودوں میں، یعنی راتوں کو اٹھ کر رونے والے ہیں اور دن کو روزہ رکھ کر جہاد کرنے والے ہیں. یبتغون من فضل اللہ وآخرون، نہیں کر سب کی میں آئے تھے یبتغون فضلا من سیماہم بوجوہہم من اثر السجود. ذرا ان کی پیشانیوں تو دیکھو، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے میں نے خوشنما پھول لگا دیے ہیں. سجدوں کے اثر کے ان کی پیشانیوں پر محراب مصلی بن گئے ہیں. ان کی پیشانیاں دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کسی مومن کی پیشانی ہے. پہچاننے والے کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی. سیماہم، بانے ہیں ان کے، زیور ہیں ان کے. اللہ سیماہم، زیور ہیں ان کی پیشانیوں پہ جو سجدے کے داغ ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جو سجدوں کے اثر سے نشان پڑ گئے ہیں، وہ گویا زیور معلوم ہوتے ہیں. دلہنوں کو ٹیکا لگاتے ہیں نا، حسن 2-4 چاند ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کو میں نے سجدوں کے اثر سے ایسا ٹیکا لگایا ہے جی کہ ان کی پیشانیاں اللہ کے نور سے چمک اٹھی ہیں. سیماہم فی وجوہہم من السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. میں نے صرف قرآن میں نہیں، میں نے ان کی مثالیں تورات اور زبور انجیل میں بھی بیان کی ہیں. جی میں نے ان کی صفات تورات، زبور اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں. اب مجھے بتائیے، اللہ تو ان کی یہ صفات کرے اور کوئی منبر پہ آ کر بک بک کرے کہ وہ دنیا دار تھے اور فلاں تھے اور غاصب تھے، اللہ کی بات مانے اس کتے کی بکواس پہ غور کرے. اللہ کا کلام ایک طرف، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے، گواہی تیری گواہی تو 2 عالم پہ بڑی ہے. اب اللہ کی بات مانی جائے گی یا اس کی بکواس پہ غور کیا جائے گا؟ کوئی آ کے کہے ممبر پہ وہ تو دنیا دار لوگ تھے، وہ تو غاصب تھے، وہ تو فلاں تھے، وہ تو جہاد سے بچنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے قصیدے پڑھے اور قرآن میں، اور مولوی آ کر بک بک کرے اور وہ بھی ممبر پہ، تو بات کس کی ہوگی؟ سچا کون ہے؟ سچا تو وہی ہے جو خلاق کائنات ہے. ہاں جی، یہ ہیں وہ لوگ
جنہوں نے اپنا تن من دھن سرکار کے لیے نثار کر دیا، اپنے دو عالم سے خفا ہو گئے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے۔ ہاں جی، توحید دیکھنا چاہتا نا، توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ یہ تو ہوگی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت اور اس کے یاروں کے قصے۔ رسول اللہ ہی، میں نے پہلے کہا، رسول اللہ ہی اللہ کے وجود پر دلیل اتم ہے۔ اللہ کے وجود کی دلیل دیکھنی ہونا تو ہم اللہ کے رسول کو دیکھیں گے، چونکہ سب سے اعلیٰ ترین جو گواہی ہے وہ یہ ہے۔ اب اگر آپ رک کر ایک میری بات سنیں ہیں اپنے گوش ہوش سے، تو میں آپ کو ایک لطیف نکتہ آپ کی نظر کروں۔ شاہ جی، قاری صاحب قبلہ، مولانا صاحب، ایک نکتہ قابل غور ہے۔ جب موسیٰ نے کہا نا کہ مجھے مانو میں اللہ کا رسول ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے بھائی، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے مانو میں اللہ کا رسول ہوں، تو بنی اسرائیل نے ایک شرط لگائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ لن نؤمنا بک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم تجھ کو اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک اللہ کو واضح نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ کو ماننے کی یہ شرط لگی، پہلے اللہ کو دیکھیں گے پھر تجھ کو مانیں گے۔ تو ادھر آ کے حبیب اللہ کا معاملہ الٹ ہوا، ادھر لوگوں نے کہا پہلے تجھے دیکھیں گے پھر اللہ کو مان لیں گے۔ ہاں جی، جب عرب نے کہا نا، جب عرب لوگوں نے کہا نا، عالم عرب نے کہا کہ آپ کے پاس اللہ کا رسول ہونے کی دلیل کیا ہے، اور خدا خدا ہے، سب ہمارے خداؤں کا بھی خدا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو سرکار یہ نہیں فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے، آپ نے فرمایا لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تم میں پہلے اپنی عمر نہیں گزار چکا ہوں، یعنی مجھ کو دیکھو، میں اللہ کے وجود پر دلیل ہوں، میں دلیل ہوں۔ دلیل کہاں سے میں لوگوں کو دوں؟ مجھے دیکھو، لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تم میں پہلے بڑی زندگی گزار چکا ہوں، کیا مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ موسیٰ کی قوم نے شرط بڑی الٹی لگائی کہ موسیٰ تجھ کو تب مانیں گے جب اللہ کو دیکھیں گے۔ تو ادھر عربوں نے اور شرطوں نے کہا محبوب تجھ کو دیکھیں گے اور اللہ کو مان لیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کے وجود پر سب سے جو اولین دلیل ہے وہ سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جب آپ نے کہا لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کیا مجھے دیکھتے نہیں ہو؟ میں تمہیں اتنا وقت گزار چکا ہوں، مجھے دیکھو۔ انہوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو صادق، اور سب نے سر تسلیم خم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں خدا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا ہے۔ جی انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا خدا تھا یا نہ تھا، بنی اسرائیل کو پہلے پتا تھا خدا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس قوم کو نہیں، کہا ہمیں نہیں پتا تھا خدا ہے کہ نہیں ہے، ہم تو آپ کے کہنے پر خدا کو خدا مان دیں گے۔ پھر کلیم اللہ کی قوم نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، اللہ نے کہا کہ جاؤ موسیٰ ان کو ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر اور جا کر جہاد کرو۔ اور جب جہاد کے لیے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے پکارا نا آؤ جہاد، تو انہوں نے جواب پتہ کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَمُوسَىٰ فَرَبُّكَ وَقَاتِلَا، موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ دونوں جا کے لڑو۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ دونوں اور جا کے لڑو۔ لیکن حبیب اللہ کی قوم کا معاملہ الٹ ہے، الٹ ہے۔ جب سرکار نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پوچھا کہ کفار مکہ تو چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟
تو سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ نے کھڑے کر انہیں یا رسول اللہ، انہیں یہی مثال، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ کہیں جاؤ اور جا کے اب کرو، خدا کی قسم ہم کہیں گے تو ہم پہاڑ سے ٹکرا جائیں گے، آگوں میں کود جائیں گے، اور آپ کہیں گے تو ہم اپنے آپ کو مٹا ڈالیں گے، سمندر میں چھلانگے مار دیں گے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اصحاب رسول نے کبھی نہیں یہ کہا اصحاب موسیٰ کی طرح کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، یا رسول اللہ آپ پیچھے رہیں۔ اور پھر مہاجرین اور انصار، ان کی تو مثال نہیں ہے، مہاجرین کہتے تھے اور انصار سے پہلے لڑیں گے، انصار کہتے تھے نہیں مہاجرین نہیں، ہم پہلے لڑیں گے۔ آج مولوی آ کے ان کے کیڑے نکالے، اللہ ان کے قصیدے پڑھے قرآن میں، اور مولوی آ کے ٹک ٹک اور بک بک کرے، تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں نہ آتی۔ بات تو وہ سمجھ میں آئی نا جو بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے، بات تو وہ سمجھ میں آئے گی۔ آگے آگے چلتے جائیے۔ سب سے پہلی جو حضور نبی علیہ السلام کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ ہی اللہ کے وجود پر پہلی گواہی ہیں، اور صحابہ نے وہ گواہی کو پورا کر کے دکھا دیا۔ آج بات اس لیے سمجھ آتی، جو انسان کا قول ہوتا ہے نا، اگر فعل اس کے مطابق نہ ہو نا تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیشہ قول اس کا معتبر ہے جس پر اس کا فعل دلالت کرے، یعنی جو وہ کہے وہ کر کے دکھا دے، یہ بات صحیح ہوتی ہے۔ اب میں اپنا ٹاپک چینج کر آگے ہی چلتا ہوں، یہی میرا ٹاپک ہے آج، اصحاب رسول اور عظمت آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج چلیں آگے چلتے ہیں۔ اسی میں سے حضور نبی علیہ السلام نے اپنا دین پورا کا پورا مکمل کیا جی، اس میں ایک کجی کے برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ کوئی ایرا غیرہ کہے کہ نہیں دین بعد میں مکمل ہوا تو اس کی غلط فہمی، چونکہ رسول ہی تو اللہ کے آخری، آپ نے دین مکمل کرے گا تو کون آ کے کرے گا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا اور میں تم سے یہ راضی ہو گیا، اور میں نے دین اسلام کے طور پر تمہارا دین جو ہے وہ پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا لوگوں کو، اور جتنی جس کی جو شانیں تھی وہ بھی پہنچا دیں۔ آج میں حضور نبی علیہ السلام کے ایک آخری کلام کے طور پر ایک حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں۔ قاری صاحب اجازت ہے نا؟ حدیث پاک آپ نے پہلے ضرور سنی کہ وقت بھی تھوڑا ہے اور میں نے اپنی بات بھی جلد از جلد مکمل کرنی ہے۔ حدیث ثقلین آپ نے بڑی سنی ہوگی، حدیث ثقلین کے نام سے شیعہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث ثقلین کو سنی بھی پڑھتے ہیں، منکر اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی انداز سے پڑھ جاتا ہے، کوئی کسی انداز سے پڑھ جاتا ہے۔ آج آپ بیٹھے ہیں تو اس فقیر سے بھی حدیث ثقلین سن لیجیے۔ حدیث ثقلین، صوفی صاحب اس حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں۔ ثقلین اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حدیث ثقلین کا لفظ نکلا سکل سے، سکل کا مطلب ہوتا ہے بھاری چیز، اور دو چیزوں کو ثقلین کہا جاتا ہے، جیسے ایھا الثقلین یعنی جن اور انسان، یہ چیزیں دو زمین پر بوجھ ہیں، بھاری چیز کو کہا جاتا ہے ثقلین، ٹھیک ہے؟ اور اسی حدیث کو حدیث ثقلین بھی کہا جاتا ہے کہ دو بھاری حکم، اور اسی حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث امرین، دو بھاری حکم، دو بھاری چیزیں اور دو بھاری حکم، اور اسی کو کہا جاتا ہے حدیث خلیفتین کہ دو بھاری خلیفے، دو بھاری خلیفے، اللہ کے رسول کے دو بھاری خلیفے۔ حدیث پاک سنیے، یہ زید بن ارقم ہیں، یہ جو میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ اخرج ترمذی و امام احمد و النسائی و ابن شیبہ و امام حاکم، امام حاکم، ابو شیبہ اور احمد، اور امام ترمذی، امام احمد بن حنبل جو ہے نا، یہ کوئی کسی کا امام ہے، کوئی کسی کا امام ہے۔ اس امام کی شان دیکھو، یہ غوث اعظم کا امام ہے۔ ہاں جی، احمد بن حنبل محدث ہیں بڑی چوٹی کے،
اور فقیہ بھی ہیں بڑے اعلیٰ پائے کے. انہوں نے حدیث پاک نکل کے ان زید بن ارقم حضور کے بہت جید صحابی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ سرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا انی تارکم فیکم، میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہی، اگر تم ان کو پکڑ کر رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. اگر تم ان کو پکڑ کر رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. احداہما اعظم من الاخر، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑھیا ہے، ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پہلی، حبل ممدود، جو ایک لٹکتی ہوئی رسی ہے، من السماء الی الارض، زمین سے لے کر آسمان تک، وَإِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری ہے میری عطرت اور میری اہل بیت. لَن يَتَفَرَّقَا، اور نشانی ان کی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی کبھی بھی. لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس آئیں گی، یہ دونوں میرے پاس آئیں گی. فَانْظُرُوا، اب دیکھو، تم دیکھو، کیف تخلفونی فیہما، اب میں دیکھتا ہوں اور تم بھی دیکھو کہ میرے بعد تم ان کی کیسے حفاظت کرتے ہو. میں نے آپ احباب سے، ذی عقل اور شعور لوگوں صرف دو باتیں پوچھنی ہیں. یہ حدیث پاک صرف حضور ہمیں فرما رہے ہیں یا اس وقت کے صحابہ بھی اس میں مخاطب ہیں؟ بات تو بات سمجھ میں آ گئی. سب سے پہلے تو ان کے جو اولین مصداق ہیں وہ ہیں ہی اصحاب رسول. تو اس کا مطلب ہے یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ پر بھی لاگو ہے. ان کے لیے بھی راہ راست کی دو ہی باتیں ہیں، ایک تو قرآن کے ساتھ تمسک رکھے، دوسرا اہل بیت کے ساتھ چمٹے رہے. جو قرآن کو چھوڑ دے اور اہل بیت کے ساتھ چمٹا رہے، سمجھ لو کہ وہ بھی تو جھوٹا ہے. اور جو اہل بیت کو چھوڑ کر صرف قرآن کرتا رہے تو اللہ کے رسول کے مطابق وہ بھی جھوٹا اور ذلیل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کہہ رہا ہے. اچھا، اب دوسری بات ایک اور سب نے پوچھنی ہے کہ یہ حدیث ہمیں کس نے سنائی ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے ہمیں تو نہیں سنائی نا جی، اللہ کے رسول نے ہمیں کس نے سنائی ہے؟ آپ نہیں بولتے تو میں ہی بولتا، ہمیں بھی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ نے ہی بتایا. ہمیں بھی صحابہ کرام نے بتایا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول فرما گئے ہیں کہ سلامتی کے صرف دو ہی رستے ہیں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے. ان کو دونوں کر پکڑ کر رکھو گے تو سرکار نے واضح فرمایا لن تضلوا، تو پھر ہرگز تم گمراہ نہ ہوگے. اگر ان کو چھوڑ دو گے تو پھر گمراہی تمہارا مقدر ہو سکتی ہے. اور یہ علیحدہ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہ تو تم کہتے ہو علیحدہ علیحدہ، یہ تو حوض کوثر پر بھی میرے اکٹھے ساتھ آئے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے. الحق مع العلی، الحق مع العلی والعلی مع الحق، کہ قرآن علی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. بلکہ اس سے ایک اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ادر الحق مع علی، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. حق کو تو پھیر ہی ادھر دے جدھر علی ہو. یہ قصہ ہی ختم ہو کہ حق کدھر ہے، پھیر ہی ادھر دے حق کو، حق کو علی کے ساتھ کر دے. ہر صحابی کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر مفسر کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر مفسر کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر فقیہ کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر محدث کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر فلسفی کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے، ہر منطقی کو حکم ہے کہ حق کے ساتھ رہے. واحد علی ہے جس کے بارے میں حق کو حکم ہے کہ علی کے ساتھ رہے. اس کا ایک اور ٹکڑا مولانا صاحب آپ کی سماعت کی نظر، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا کلام نہیں ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے. بھائی یہ سمجھ تو رہے ہو نا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا.
یہ میں موت پر حدیث آپ کے سامنے بما متن پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے یہ نہ سمجھو کہ یہ اعلیٰ ہے اور وہ اعلیٰ، یہ دونوں ایک دوسرے سے اعلیٰ ہے. تو آپ مجھے کہنے دیجئے علی قرآن سے افضل ہو یا قرآن علی سے افضل ہو، بات تو ایک ہی ہے. تو یہ دوسری بات یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول کہہ گیا. یہ پتہ نہیں یہ ٹکڑا لوگ کیوں چھپا جاتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ حدیث کے مفہوم کیوں چھپاتے ہیں، لیکن مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے، اور اگر کسی کو کچھ اور سمجھ میں آیا تو وہ ہمیں سمجھا دے اس کا معنی کیا ہے. بظاہر تو اس کا معنی یہی لگ رہا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں اور علماء سے بھی پوچھیں کہ جو حدیث ثقلین میں یہ الفاظ ہیں کہ احدہما، ان دونوں میں سے ہر ایک اعظم من الآخر، ایک دوسری سے اعظم اور اعلیٰ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ دوسرا ایک اور بھی اس کا فلسفہ ہے کہ قرآن بھی ثقل ہے اور اللہ کے رسول کی اہل بیت بھی ثقل ہے جی، دونوں ثقل ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن سے بہتر جب کوئی کتاب نہیں ہو سکتی تو نبی کے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ کیسے ہو سکتا جی؟ دوسری جو حدیث ہے اسی میں یہ جو ہے نا، یہ کتاب ثقلین کے لفظ آئے ہیں، اس میں آئے ہیں خلیفتین کے لفظ. یہ ویسے حدیثیں میں نے اب نقل تو کر چھوڑی ہیں ایک دو لقائد میں، کوئی بندہ اگر کتاب نہیں پڑھنا چاہے تو یہ مطالعہ کر سکتا ہے، میں بھی اسی میں سے تقریر کر رہا ہوں اپنی. ٹھیک ہے نا، یہ حدیثیں میں نے بما متن کے نقل کر دی ہیں تاکہ کسی کو کوئی اگر کوئی اس کی طبیعت میں کوئی میل کچیل ہو، کوئی اس کی طبیعت میں خرابی شرابی آئے تو وہ ادھر سے اپنی تسلی کر لے، اور ہمارے مریدوں کو بھی الجھائے نہ کہ بھئی نہیں یہ تو یہ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے. کم از کم اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی جا سکے، بھائی یہ حدیث پاک تو فلاں کتاب میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی ہے، اور یہ سرکار کا آخری کلام ہے. اللہ اکبر. جس طرح دنیا سے جانے والا سرکار پر میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، میرے ہوتے ان دونوں کی تو ضرورت شاید اتنی نہ تھی، لیکن میرے ہونے کے بعد کسی چیز کی ضرورت ضرور پیش آئے گی، اور جس چیز کی ضرورت پیش آئے گی وہ میں بتا کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کلام ہے قرآن اور ایک میری اہل بیت ہے. نشانی بھی بتا دی اہل بیت ہے. اب ایک اگر کوئی برا نہ میرا مانا جائے تو سید سارے قابل احترام ہیں، لیکن صرف قابل احترام ہے، واجب الاحترام وہی ہیں جو قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن جن کے ساتھ ہے. چونکہ اہل بیت کی صحیح پہچان یہی ہے، اصلی پہچان یہ ہے کہ جن کے ساتھ قرآن ہو اور وہ قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن کے علاوہ ان کے پاس کوئی راہ نہ ہو اور نہ ہی وہ قرآن کے علاوہ کوئی راہ نکالے. وہ قابل احترام بھی ہیں، وہ واجب الاحترام بھی ہیں، اور وہ لائق اطاعت اور پیروی بھی ہیں. باقی جو سید زادے ہیں جن کے ساتھ قرآن نہیں ہے وہ واجب احترام تو ہو سکتے ہیں، قابل احترام تو ہو سکتے ہیں، لیکن واجب الاحترام بھی نہیں اور واجب اطاعت بھی نہیں ہے. یہ بھی میں ایک کر دوں. لیکن اور علی ہی سرخیل ہیں ساری اہل بیت کے جی، علی ہی تو اہل بیت کا رکن اعظم ہے جی. رسول اللہ کی بعد علی ہی تو حسن و حسین اور فاطمہ ہی ہیں نا اہل بیت میں. بھئی یہی ہے نا بات، یہی ہے نا آپ پانچ تن پاک جی. ہاں جی، یہی ہیں نفوس خمسہ جی، سرکار سمیت پانچ ہستیاں، پانچ تن پاک جن کو کہتے ہیں. تو رسول اللہ ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کا تو کوئی ثانی ہی نہیں پیدا کیا کائنات میں. تو ان کے بعد جو رہ گئے حسن و حسین بے شک بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن علی کے تو بیٹے ہیں نا. باپ واجب الاحترام باپ ہی ہوتا ہے. سیدہ زہرا پاک کی شان تو بے حد اعلیٰ ہے، بے حد اعلیٰ ہے. اتنی اعلیٰ میں کیا بتاؤں کہ جب ہوگا نا حشر برپا کیا جائے گا، حشر جب برپا کیا جائے گا تو اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی بیٹیاں آئیں گی، نبیوں کی بیٹیاں بھی آئیں گی، نبیوں کی مائیں بھی آئیں گی شاہ جی. لیکن کوئی منادی آواز نہیں دے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ رہی ہے، لو جی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ رہی ہے، لو جی اماں حوا جی آ رہی ہے.
لو جی فلاں آ رہی ہے، جی حضرت آسیہ آ رہی ہے، کوئی بھی نہیں جب منادی دے گا سب آتے جائیں گے اور لین میں محشر برپا ہوگا اور محشر میں کھڑی ہوتے جائیں گی. لیکن اچانک محب تبری، یہ بھی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچانک آسمان کی بلندیوں سے ایک منادی ندا دے گا، نکسوا رؤوسکم یا اہل الجمع وغضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو اور گردنیں نیچی کر لو. پوچھا جائے گا مالک کیا ہوا، کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ پہلے فرشتوں نے آ کے کہا تھا کہ مالک فلاں آ رہا ہے، فرمایا آنے دو. کہا موسیٰ کی والدہ آ رہی، فرمایا آنے دو. عیسیٰ کی والدہ آ رہی، فرمایا آنے دو. کہا شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آ رہی، فرمایا آنے دو. تو پھر آ کے منادی جو ہے اس نے عرض کی مولا بنت محمد اور رسول اللہ آ رہی ہیں. فرمایا روکو ان کو، روکو ابھی محشر میں نہ آئیں، اور سب سے پہلے اعلان کرو غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو. حتی تمر فاطمہ بنت محمد، کیونکہ اب فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے. ہاں جی، یہ حکم یہ نہیں ہوگا کہ تم عام لوگ جھکا لو اور نبی کھڑے گا. فرمایا سب سر جھکاؤ، سب. اس میں موسیٰ بھی ہوں گے، اس میں آدم بھی ہوں گے، اس میں عیسیٰ بھی ہوں گے، اس میں ہارون بھی ہوں گے. یہ سب حکم سب کے لیے ایک ہوگا کہ اپنے سروں کو جھکا لو. اور علی وہ ہیں اور جن کی فاطمہ چاکری کریں ہیں، وہ ذات علی کی ہے. علی کی ذات کو تم نے معمولی کیسے سمجھ لیا؟ آج جتنا علی کی ذات کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے نا، شاید صحابہ میں کسی کو یہ سمجھاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا بھی تھا علی تم جیسا مظلوم بھی کوئی نہیں ہے. تم سے کئی لوگوں نے تمہیں صادقت محبت کی، تمہیں خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا بنا دیا، اور کئی لوگ تمہیں اس حد تک بغض کریں گے کہ دشمنی کی حد تک چلے جائیں گے. تو بھی خدا کی قسم بڑا مظلوم ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، کسی سے پوچھا جائے نا مجمع میں پرسوں بھی یہ مثال دے رہا تھا، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ تو کوئی کہے ابو ہریرہ، تو کہیں گے مولوی کہے گا جی سبحان اللہ کیا بات ہے جی. پوچھا جائے جی تمہاری پسندیدہ شخصیت صحابیوں میں سے کون ہے؟ کوئی کہے جی عمار بن یاسر، تو کہیں گے سبحان اللہ جی سبحان اللہ. اصحاب رسول تو بڑی دور کی بات ہے نا جو اعلیٰ درجے. ہر ٹھر گئے کچھ سڑ سڑ گئے، علی دے منکرہ دی او چہرے تو زیارت کر لئی. ہاں بیٹھو، کہا تھا نا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو میری بھی آخری لمحات ہے بات کی. کہا تھا نا علی کا بغض سینے میں نہیں چھپتا، منافق چیخ پڑتے ہیں، کمینے بول اٹھتے ہیں. علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گواہی ہے، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. جو کربلا میں تھے نا ان کے شجرے اب بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. مجھے اگلے دن ایک آدمی کی خبر ملی ہے، ایک میرا بڑا دل گھبرا گیا ہے، تو وہ بڑے نامور عالم دین اور ہیں بھی سید زادے. تو میں ان کو نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سید زادہ اور علی کے نام کیا لے سکے، وہ حرام زادہ تو ہو سکتا ہے، سید زادہ نہیں. وہ ضرور اپنا شجرہ چیک کروائے، وہ ضرور اپنا شجرہ چیک کروائے. اس سے تو کسی تو گندہ بھی ہوگی ہوگی نا، ان گندہ کی نام سے سڑک تو بہت چلتا ہے. انہوں اور پسندہ منزی بھی چھوڑ کے پیو، وہ حرام زیادہ کہلاوان حقدار ہے اور سید زیادہ کہلاوان حقدار نہیں. بہرحال ہمارے تو مرشد بھی علی ہیں، ہمارے جد بھی علی ہیں، ہمارے پیر بھی علی ہیں. ہمارا شاہ جی میں بات آپ سے کروں، آپ کی نظر ہمارا عقیدہ نہ شیعوں سے ملتا ہے نہ ہی سنیوں سے ملتا ہے. بھائی ایک بات میں معافی کے ساتھ کسی کو پسند آئے تو رکھ لے، نہ پسند آئے تو میرا سودا میں بیچ کے چلا. اس طرح کی منیاری والا دکان لگاتا ہے، کسی کو چیز پسند آئے تو لے لے، نہ پسند آئے تو کچھ جبر تو نہیں کہ آپ نے خریدنی ہے. ہمارا عقیدہ تو نہ شیعوں کے ساتھ ملتا ہے اور نہ سنیوں کے ساتھ ملتا ہے، چونکہ شیعوں کے ساتھ ہماری بنتی نہیں، ان کا ٹوٹل سسٹم ہی غلط ہے، ہمارے ساتھ ملتا ہی نہیں.
اور سنیوں کے پاس جو علی کو ناپنے والا پیمانہ ہے نا، وہ پیمانہ ہمیں ناقابل قبول نہیں ہے۔ ان کے پاس غلط پیمانہ ہے علی کا ناپنے والا۔ ہاں، وہ ہمارے دو عصر حاضر کے مجتہد پیشوائے قادریت، پہلے ان کا چونکہ وہ مقدم ہیں، پہلے وفات پائی ہے، نسباً بھی گیلانی حضور غوث اعظم کی اولاد میں ہیں، چشتی پیر قادری بھی حضرت خواجہ نصیر الدین احمد اللہ علیہ کوڑا شریف والے، وہ کہتے ہیں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا، وہ دخل دینے کی اجازت نہیں ہے اس کا۔ یہ ہمارے دشمنوں سے نہیں ملتا۔ اور قبلہ میرے والد صاحب سید افضال حسین گیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا مذہب نال کوئی دا نہیں، پاس خدا نہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ شیعہ تے سنیاں دے تعلق نو توڑ کے افضال بن گیا ہے منادے، اسی تا علی کے نام کی ندا دینی ہے، ساڑھا شیعہ سنیاں نہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ان کا قصیدہ اور بڑا قیمتی، ان کے بھی اشارہ حاصل آل رسول کے دیکھو ممبراتے بے جھوٹ بکتے، بڑے دکھ نہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر کے انہوں نے یہ لکھا ہے، تھوڑی جی پنجابی جی گل ہو جائے، کلام بھی پنجابی دا گیا مندنے حاصل آل رسول دے دیکھو ممبراتے بے جھوٹ بکتے، رب نے جنہ دیئے شانہ مدائیاں روکی بلا بیٹا دی نار علی دے کرن عداوت اجتے نہیں انصاف کری گئی، چھوڑ پرانا خام عقیدہ بن من تو حقدار۔ جی پرسوں بھی ایک بڑا مجھے خوبصورت شعر یاد آتا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ ہو رہا ہے اور ہمارا عقیدہ ہو رہا ہے، لیکن شعر اس نے بالکل ہمارے مزاج کے مطابق کہا، بڑی روشن دلیل ہے۔ وہ محسن نقوی بڑا شاعر ہے تو اہل تشیع کا، اس کے ساتھ ہمارے عقیدے کا کوئی لین دین تو نہیں، لیکن بطور شاعر شعر اچھا دیکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے محسن، شعر پہ غور کریں، تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا سا فرق ہے محسن، تمہارا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہمارا سب کچھ علی ہے، ہمارا کچھ کچھ، بس مولویوں کا ہمارا اتنا ہی فرق ہے، ان کا بس کچھ کچھ علی ہے، جس نے دوسرے صحابہ کو مان لیا اس علی کو بھی مان لیا۔ ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے علی کو ماننے والا، ہمارے پاس ایک خاص مقام ہے جس پر ہم جناب علی کو سمجھتے ہیں، اور وہ مقام ہمیں خود سے نہیں پتا چلا، ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں وہ مقام صدیق اکبر نے بتایا، ہمیں وہ مقام فاروق اعظم نے بتایا ہے، ہمیں وہ مقام ذوالنورین نے بتایا ہے، ہمیں جگہ صحابہ نے بتایا ہے، ہمیں زید بن ارقم نے بتایا ہے، ہمیں عبداللہ ابن مسعود نے بتایا ہے، ہمیں عبداللہ ابن عباس نے بتایا ہے، ہمیں جگہ صحابہ کرام نے بتایا ہے، ہمیں غوث جلی نے بتایا ہے، ہمیں ہند الولی نے بتایا ہے، ہمیں کسی مولوی نے تعلیم نہیں دی، ہمیں ابو حنیفہ نے بتایا ہے وہ کتاب، ہمیں امام احمد بن حنبل نے بتایا ہے، ہمیں امام شافعی نے بتایا ہے۔ فرماتے امام شافعی فرماتے کہ ان کان رفضن ہوں پہ آل محمد فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَيْنُ انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رفضیت اور شیعت ہے تو جنوں انس گواہ ہو جائے محمد شافعی آج رفض، اس کے بعد کوئی بات رہی نہیں۔ اور دوسری بات آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، محبت الہی اصل انسان کا مقصود ہے۔ شاہ جی میری بات کا لپے لپا، اے درویشو قادری درویشو میری بات میں پلے باندھ دو، یہ بات میں آج مول نہیں لگاتا، یہ بات بے مول ہے، اس کا مول نہیں، انمول بات۔ محبت الہی انسان کا اصل مقصود ہے، صوفیاء کا طریق بھی یہی ہے، اس میں محبت الہی کی رستے میں سنگ میل جانتے ہیں، سنگ میل کس کو کہتے ہیں؟ جو سڑک پہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نا کہ اب اسلام آباد اتنے کلومیٹر رہ گیا، اسلام آباد اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے، محبت الہی میں جو مقام جو سڑک ادھر کو جاتی ہے نا، اس پر جو پہلا سنگ میل ہے وہ علی کی محبت ہے۔ جی حافظ شیرازی صاحب فرماتے پیا اے شیخ کرے خم خانہ با، اے شیخ کبھی ہمارے شراب خانے میں آؤ نا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں پیا اے شیخ کرے خم خانہ با،
اے شیخ، اے پیر، اے بزرگ، کبھی ہمارے میں کدے میں شراب خانے میں آؤ نا، شراب خور کے در کوثر نہ باشد، ہم وہ شراب پلائیں جو کوثر میں بھی نہ ملے۔ اور وہ شراب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ شراب یہی ہے، محبت الہی ہے، جس کا پہلا سنگ بھی محبت الہی ہے۔ ایک اردو شاعر نے بڑا خوب اس کا ترجمہ کیا، وہ کہتا ہے طیبہ سے منگائی جاتی یہ عام شراب نہیں ہے جو گلاسوں میں ڈال کے پیا، یہ گلاس میں ڈال کے پینے والی شراب کا مطلب نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ وہ شراب ہے، یہی حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ وہاں تو خود ساقی علی ہوں گے نا، ہم تجھے پہلے ہی وہ شراب پلا دیں جو تمہیں وہاں جا کے پینا۔ بیا اے شیخ تیرے خود خانہ ماں، اے شیخ کبھی ہمارے شراب خانے میں آؤ نا حضرت صاحب، بڑے پیر صاحب، ہم آپ کو وہ شراب پلائیں، آپ کو کوثر میں بھی اس کی طلب نہ محسوس ہو۔ اللہ ہم یعنی ہم علی کی محبت کے پہلے ہی جان اتنے اڈیل دیں تمہیں کہ تمہیں کوثر پر پہنچ کر بھی تمہیں پہلے ہی شراب سے تمہارا جو دل ہے وہ مقبول ہوا ہوا۔ بہرحال یہ میری بات ختم ہو گئی، اور میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے محبت اہل بیت کا اور صحابہ اکرام کی تعظیم اور توقیر کا، یہ اس شیڈول کا میرا مشن بھی تھا، اس تبلیغی پورے ٹور کا یہ 2 مہینوں پہ مشتمل تھا، تو یہ مختلف اینگل کے ساتھ، مختلف زاویوں کے ساتھ، مختلف لفظوں کے ساتھ، مختلف فصاحت اور بلاغت کے رویوں کے ساتھ میں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ اصحاب رسول ہماری لیے تعظیم اور توقیر کے لائق ہیں، اور اہل بیت رسول ہمارے لیے صرف توقیر اور تعظیم کے لائق نہیں بلکہ ہمارے لیے واجب التعظیم بھی ہیں اور واجب المحبت بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ سارے رمضان المبارک پر اپنی کمر کس لیں۔ ہاں جی، حضرت مولا علی کا ایک فرمان ہے بھی، آپ کی ایک سیرت کا حصہ ہے نا، آپ کی تعلیمات کا حصہ ایک الگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ سردیوں کا وضو اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ تو جو علی کا دیوانہ ہو اور پھر اس کو بھی پسند تو یہی چیزیں آنی چاہیے نا، تو اپنے آپ کو اپنی کمر بستہ کریں۔ امید ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں پھر اس رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، شعبان المعظم خیر سے گزرے اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور ہم رمضان کی سعادت اور برکات اپنے دامت میں سمیٹ لیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح اور بہبود اور فوز و فلاح پانے کے لائق ہو جائیں۔ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میری بات سنی، جس طرح میں نے محبت کے ساتھ سنائی آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے سنا ہے اور جتنے سائر یہاں پہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمت فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں ان کو صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ دور دراز سے محفل میں رش کم اس لیے ہے کہ 2-3 سال محفل یہ کرونا کی نظر ہوگی تھی، محفل ہو نہیں پائی، تو لوگوں کے ذہنوں میں سے یہ تاریخ محو ہو گئی، اور اس دفعہ بھی ہم جھجکتے پوری طرح پیغام شاید پہنچا بھی نہیں سکے، ورنہ محفل اچھی خاصی بڑی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ وہی محفل جو 3 اپریل کو شیخ میں کرتے تھے نا، وہی اس کو بدل کے ہم نے 3 اپریل کو کی بجائے یہاں 31 مارچ کو رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ آگے جیسے موسم شدید ہوتا جائے گا، مشہور سے اگر آپ اہل دیں یہ مشورہ دیں تو یہ 31 ڈیڈیز کی نسبت سے ویسے رکھی تھی، لیکن اگر ٹھنڈے موسم میں لے آئیں تو کوئی اتوار رکھ لیں تو بہتر ہوگا، اور مارچ کا پہلا اتوار رکھ لیں کہ جو ہی مارچ کا مہینہ آئے، 2 ہو یا 3 ہو یا کم ہو یا 5 ہو یا 6 ہو، جو پہلا اتوار ہو نا وہ یہ محفل ہوا کرے بشرط زندگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے اور ہمیں بھی مہلت دے، ہم انشاءاللہ اگلی بار ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ یعلم۔ تھوڑی دیر دعا خیر اور پھر ہم نماز سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم انا نسألک من کل خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم نعوذ بک من کل شر ما استعاذ منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل بعد از نماز مغرب ٹھیک مغرب